ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل میر مظفر حسین ضمیر کے مرثیے کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے کہ شہادت کے حصے سے متعلق کچھ بند میں نے پڑھائے تھے اور آج وہیں سے گفتگو آگے شروع کرتا ہوں۔ یہاں شاہ کو ناگہ دل اکبر نے ندا دی، کیا بیٹھے ہو وہاں بجتے ہیں نقارۂ شادی، نانا کی جو تصویر تھی آدھا نے مٹا دی، حضرت نے وہیں خاک پر دستار گرا دی، زینب کو صدا دی کہ بہن مر گئے اکبر، بھاوش سے خبردار سفر کر گئے اکبر۔ اب میر مظفر علی ضمیر 18ویں اور 19ویں صدی کے شاعر ہیں۔ اس وقت تک لکھنؤ میں اصلاح زبان کی تحریک عروج پر نہیں آئی تھی، اس لیے بہت سے الفاظ ان کے مراثی میں ایسے آپ کو ملیں گے جو آج متروک ہیں۔ مثلاً یاں اور وہاں۔ اب اردو میں یہاں اور وہاں بولتے ہیں، لیکن قدیم اردو میں یاں اور وہاں ہی بولتے تھے۔ تو ضمیر نے بھی اسی طرح نظم کیا ہے۔ کہتا یہاں امام حسین کو اچانک دل اکبر کی یہ آواز سنائی دی کہ آپ وہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، یزیدی لشکر میں خوشی کے نقارے بج رہے ہیں، نانا کی جو تصویر تھی آدھا نے مٹا دی۔ دشمنوں نے وہ شبیہ جو پیغمبر کی تھی اس کو مٹا دیا، حضرت نے وہیں خاک پر دستار گرا دی۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ آواز کانوں میں آئی اور یہ احساس ہوا کہ حضرت علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسین نے اپنا امامہ، دستار پگڑی کو کہتے ہیں، وہیں جو ہے وہ زمین پر گرا دی اور اپنی بہن جناب زینب کو آواز دی کہ اے بہن، حضرت علی اکبر بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اپنی بھابھی شہربانوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ان کا 18 سال کا بیٹا کڑی الجوان علی اکبر اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ لکھا ہے کہ نعرہ وہاں شبیر نے مارا، جس نعرے سے سب دشت ہل گیا سارا، دشت بلا ہل گیا سارا۔ کہتا ہے تاریخ میں یہ لکھا ہے، مظفر ضمیر کہتے ہیں کہ مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہاں امام حسین نے یہ آواز دی، اس آواز سے پورا دشت بلا ہلنے لگا، گھبراتا تھا یوں شیر الہی کا وہ پیارا، بچہ کہیں جوں شیر کا کھوتا ہے قدارہ۔ کہتے امام حسین کے اوپر گھبراہٹ کے آثار اس طرح طاری تھے جیسے جو ہے وہ شیر کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں گھبراہٹ کے آثار، جب اس کا جو ہے وہ بچہ کہیں جو ہے وہ اچانک کھو جائے۔ جب کرتے تھے غل ہائے علی وائے علی کا، تھا جھوم رہا عرش جناب احدی کا۔ اور امام حسین کربلا کے مقتل میں بآواز بلند نعرہ بلند کر رہے تھے، ہائے علی وائے علی، اور امام حسین کے اس نعرے کو سن کے پروردگار کا عرش بنی بھی جو ہے وہ تھرا رہا تھا، ہل رہا تھا۔ کہتے تھے ملک شاہ کو اکبر سے ملا دے، یا تو ہمیں دنیا میں اترنے کی رضا دے۔ اور امام حسین کی فریاد سن کے فرشتے پروردگار سے
یہ گزارش کر رہے تھے کہ اے پروردگار باپ کو بیٹے سے ملا دے، امام حسین کو علی اکبر کے قریب پہنچا دے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہمیں اس بات کی اجازت دے دے کہ ہم جو ہے وہ فرش زمین پر جائیں اور امام حسین کو علی اکبر کے قریب لے جائیں، دنیا کی رضا دے ہمیں اور حکم ابیغا دے، اور صرف ہمیں دنیا میں جانے ہی کی اجازت نہ دے، بلکہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے پروردگار، ہمیں جو ہے وہ ان دشمنوں سے لڑنے کی بھی اجازت دے دے جن دشمنوں نے تیرے حبیب کی شبیہ کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا ہے، ان ظالموں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے، اور یہ ظالم، یہ اتیاچاری، یہ ستمگر جنہوں نے تیرے محبوب کی شبیہ کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا ہے، اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی ہے، انہیں تو صفحۂ ہستی سے مٹا دے، اس دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ یعقوب ہے یہ، دشت ہے بیت الحزن اس کا، ہاں جلد ملا یوسف گل پیرہن اس کا۔ اب امام حسین کے لیے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعقوب ہے، اور یہ کربلا کا بن اس کے لیے غموں کا گھر بن گیا ہے، بیت الحزن۔ اب یہ دیکھیے، یہ لفظ بیت الحزن اصل میں اس عمارت کو کہتے ہیں جو حضرت علی نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے بنوائی تھی۔ بعد پیغمبر جناب فاطمہ جب گریا کرتی تھیں تو اس گریے سے پریشان ہو کے اہل مدینہ حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت علی سے یہ کہا کہ اے ابی طالب، بنت رسول سے یہ کہیے کہ یا تو وہ دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تو مولا کائنات نے ان کے لیے ایک گھر آبادی سے ذرا دور تعمیر کرا دیا تھا، ایک حجرہ۔ جناب فاطمہ صبح ہوتی تو اپنے بچوں امام حسن امام حسین کو کی انگلی پکڑ کے بیت الشرف سے نکلتی اور بیت الحزن چلی جاتی اور وہیں جو ہے وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ اس گھر کا نام بیت الحزن تھا۔ تو کہتا ہے جیسے جناب فاطمہ کے لیے بیت الحزن تھا، ویسے یہ کربلا کا دشت امام حسین کے لیے بیت الحزن بن چکا ہے۔ ہاں جلد ملا یوسف گل پیرہن اس کا۔ کہتے ہیں امام حسین غموں سے پریشان ہیں، اس لیے پروردگار جلدی سے ان کا پھول جیسا بدن رکھنے والا بیٹا یوسف ان سے ملا دے۔ خالق کی صدا آئی فرشتوں کو کہ جاؤ، مردہ اسے فرزند کا لے جا کے دکھاؤ، ناشاد کو بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملاؤ، شبیر اگر مانے تو دکھ درد بٹاؤ، ہے اس پر مسلط کیا اس واسطے غم کو، یہ صبر حسین ابن علی بھاتا ہے ہم کو۔ فرشتوں کی اس عرض داشت پر اب شاعر خالق کا جواب نظم کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب فرشتوں نے پروردگار سے یہ گزارش کی تو پروردگار کی طرف سے فرشتوں کو یہ جواب ملا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ فرش زمین پر، اور جانے کے بعد امام حسین کو ان کے مقتول بیٹے کا لاشا لے جا کے دکھا دو۔ فرزند کی میت جہاں پڑی ہوئی ہے اس میت سے لے جا کے امام حسین کو قریب کر دو۔ ناشاد غمزدہ کو بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملا دو۔ شبیر اگر مانے تو دکھ درد بٹاؤ، اور اگر امام حسین خود آمادہ ہوں، وہ تیار ہوں، تو ان کے دکھ درد میں شامل ہو جاؤ۔
اور اسے بٹانے کی کوشش کرو۔ ہائے اس پر مسلط کیا اس واسطے غم کو، میں نے غم امام حسین پر اس لیے حاوی کیا ہے، مسلط کیا ہے، انہیں جو ہے وہ دیا ہے، سونپا ہے کہ ان کا صبر، حسین ابن علی کا جو صبر ہے مصیبتوں میں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ امام حسین کو ان غموں میں مبتلا کیا ہے۔ یا متصل فوج جو پہنچے شہ ذی جاہ، ہر ایک سے کہتے تھے بتاؤ مجھے للہ، بتاؤ ادھر تو فرشتوں سے اور پروردگار سے یہ گفتگو ہو رہی تھی عرش پہ، اور ادھر فرش پہ امام حسین جو ہے وہ خیمے سے نکل کے لشکر یزید کے قریب پہنچے۔ متصل ہونا یعنی قریب پہنچنا، ابھی تو ویسے متصل ہونا تو مل جانا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز جب دوسری چیز سے جو ہے وہ بالکل ٹکرانے لگے تو اسے بولتے ہیں متصل ہونا، لیکن یہاں متصل فوج کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ امام حسین اور فوج یزید میں کوئی بہت فاصلہ نہیں رہا۔ شہ ذی جاہ امام حسین کے لیے اس نے بلند مرتبے والے بادشاہ یعنی امام حسین جب لشکر یزید کے قریب پہنچے تو انہوں نے لشکر یزید سے مخاطب ہو کے یہ کہا، ہر ایک سے کہتے تھے بتاؤ مجھے للہ، تو امام حسین نے لشکر یزید کے ایک ایک فوجی سے یہ کہا کہ خدا کا واسطہ تم کو مجھے بتاؤ، جس خاک پر تم سب نے گرایا ہے میرا ماہ، کہ وہ خاک مجھے بتا دو، وہ علاقہ مجھے بتا دو، وہ زمین مجھے بتا دو جہاں تم نے میرے چاند کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ گم ہو گیا بیٹا میرا، روکو نہ میری راہ، میرا بیٹا جو ہے وہ کھو گیا ہے، میرا راستہ جو ہے وہ روکو نہیں، مجھے بیٹے کی لاش تک جانے دو۔ ہائے حق بطرف اب جو میرا حال دیگر ہے، دنیا میں کسی باپ کا اکبر سا پسر ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا حال جو دیگرگوں ہو گیا ہے، یہ بالکل حق ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہائے حق بطرف، کہتا یہ حق کی طرف ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، جو اب میرا حال تم دیکھ رہے ہو دیگرگوں، یہ بالکل عین مطابق حق ہے۔ کیوں مطابق حق ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا ہے؟ میرا علی اکبر جیسا بیٹا اگر جو ہے وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے تو تم سوچ سکتے ہو کہ میری حال کتنی جو ہے وہ خراب ہوگی اور میں کس طرح جو ہے وہ جی رہا ہوں گا۔ تم سب نے میرا لال ہے کس طرح کا مارا، سنتا ہوں کہ مجروح کلیجہ کیا سارا، تم سب نے میرا لال، کیسا میرا لال جو ہے وہ زخمی کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ کوئی میرا فرزند معمولی نہیں تھا، اپنے حسن و کمال کے اعتبار سے کائنات میں بے مثل و نظیر تھا، بے مثل و بے نظیر تھا، اس جیسا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اور تم نے اس کو مار دیا۔ سنتا ہوں کہ مجروح کلیجہ کیا سارا، کہتے میں نے سنا ہے کہ تم نے اس کے کلیجے کو، پورے کلیجے کو زخمی کر دیا، مجروح زخمی۔ مجھ باپ کو دیکھو کہ رہا محو نظارہ، کہتے میری قوت برداشت تو دیکھو کہ تم میرے علی اکبر جیسے فرزند کا کلیجہ زخمی کرتے رہے اور میں جو ہے وہ دیکھتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ دل ہل گیا جب یا بتا اس نے پکارا۔ اب دیکھیں کربلا کے مقاتل کو جب آپ پڑھیے گا تو کربلا کے مقاتل میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام حسین نے
جب بھی کسی مجاہد کو میدان قتال میں جانے کی اجازت دی ہے اور وہ مجاہد میدان قتال میں گیا ہے اور جنگ کر کے زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پر گرا ہے تو اس نے مدد کے لیے پکارا ہے. لیکن حضرت علی اکبر واحد ایسے شہید ہیں کربلا کے بن میں جنہوں نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. تاریخ میں ان کا فقرہ محفوظ ہے آج بھی. یا بتا ہو علیک من السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو. شاید علی اکبر کو یہ احساس تھا کہ میرے بابا کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہے کہ میرا بابا میری مدد کے لیے آئے اور میرا لاشا اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے جائے. اس لیے انہوں نے یہ آواز دی، یا بتا، اے بابا. دل ہل گیا جب یا بتا اس نے پکارا. کہتا میرا دل جو ہے وہ لرزنے لگا. امام حسین فرما رہے ہیں میرا دل کانپنے لگا جب میرے فرزند نے مجھے یا بتا کہہ کے جو ہے وہ آخری سلام کیا. لو پاس کا انسان دکھائی نہیں دیتا، اب کچھ مجھے آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا. اب یہ ضمیر نے امام حسین کی اس کیفیت کو اور اس مرثیے کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے جو علی اکبر کی شہادت کے بعد تھی. جب علی اکبر نے یہ آواز دی کہ بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو تو حسین نے اس وقت کربلا کے بن میں مرثیہ پڑھا اور یہ کہا، یا بنیا بعدک الافا، اے بیٹا تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک. اور اس کے بعد ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بیٹا تمہارے بعد یہ دنیا میری آنکھوں میں تیر و تاریک ہو گئی. ضمیر اسی مفہوم کو جو ہے وہ اس بند کی بیت میں جو ہے وہ نظم کرتے ہیں. کہتے ہیں لو پاس کا انسان دکھائی نہیں دیتا. کہتے ہیں لو اب بیٹا مر گیا تو حال میرا یہ ہے کہ میری آنکھوں کا نور دائل ہو گیا ہے اور اب پاس کھڑا ہوا انسان بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب کچھ مجھے آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا اور میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب دیکھیے یہ سب شہادت کے بعد بین اور شہادت کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ضمیر نظم کر رہے ہیں. سب گھر تو میرا صاف کیا تم نے جفا سے، کیسے میرے دلدار کیے ذبح پیاسے. جس شخص میں ہوں رحم کے آثار ذرا سے، وہ ہاتھ میرا تھام لے اب ڈر کے خدا سے. جس راہ سے دھارا وہ مجھے راہ بتا دو، بس دور سے لاشا علی اکبر کا دکھا دو. اور دیکھیے امام حسین کی بے کسی اور بے بسی کا جو عالم ہے میرے خیال میں اس کی بڑی فطری تصویر میر مظفر علی ضمیر نے اس بند میں پیش کی. کہتے ہیں تم نے میرا پورا گھر صاف کر دیا، اپنے ظلم اور اپنے جور اپنے ستم سے میرا بھرا گھر اجاڑ دیا. کیسے کیسے میرے دلدار تھے جو تم نے پیاسے ذبح کر دیے. دنیا کا دستور ہے کہ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اسے بھی ذبح کرنے سے پہلے دانہ اور پانی دیا جاتا ہے، لیکن تم نے تو وہ جانوروں کے ذبح کے جو آداب ہیں ان کو بھی اختیار نہیں کیا. جس شخص میں ہوں رحم کے آثار ذرا سے. کہتا تم ایسے ظالم ایسے ستمگر ہو کہ تم میں رحم کے آثار تو
مجھے دکھائی نہیں دیتے. پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کے دل میں بھی ذرا سا رحم کا جذبہ موجود ہو تو وہ میرا ہاتھ پکڑ لے خدا کے ڈر سے، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے وہ راستہ بتا دے جس راستے سے میرا بیٹا سدھارا ہے، گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے علی اکبر کے لاشے تک پہنچاؤ، لیکن یہ ضرور تم سے جو ہے وہ میری التجا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے دور سے مجھے علی اکبر کا لاشا دکھا دو کہ دیکھیں وہ لاشا علی اکبر پڑا ہے. ڈرتے ہو تو آؤ میری شمشیروں سے پر لو. کہتے ہیں اور اگر تمہیں مجھ سے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے بدر و احد، خیبر و خندق، صفین و حنین کے معرکے سر کیے ہیں، جس کے باپ کی تلوار کا لوہا پورا عرب تسلیم کرتا تھا، میں اس کا فرزند ہوں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قریب آؤ، میں تمہیں اپنی شمشیر بھی دے دیتا ہوں اور اپنی ڈھال بھی جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اندیشہ جو ہو دل میں تو قید ہی مجھے کر لو. کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی تمہیں جو ہے وہ یہ ڈر ہو کہ میں علی کا لال ہوں. صرف شمشیر کے بھروسے تو میری شجاعت نہیں ہے، میرے تو بازوؤں میں بھی حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس علی کا جس نے اپنی 2 انگلیوں سے قلعہ قموس کے دروازے کو چوکھٹ سے علیحدہ کر دیا تھا. اس دروازے کو جسے 40 پہلوان مل کے ڈھکیل کے بند کرتے تھے اور کھینچ کے کھولتے تھے. تو اگر تمہیں یہ سب یاد ہے کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں اور میرے بازوؤں میں اس علی کا خون دوڑ رہا ہے اور وہ شجاعت میرے اندر موجود ہے، تو مجھے قیدی بنا لو. تم گرد چلو اور مجھے بیچ میں دھر لو. کہتا تم چاروں طرف میرے جو ہے وہ چلو اور بیچ میں مجھے قیدی کی طرح لے کے چلو. وہ لال میرا مجھ کو میرے جسم سے سر لو، 2 لال میرا مجھ کو میرے جسم سے سر لو. کہتے ہیں مجھ کو میرے فرزند سے جو ہے وہ ملا دو اور میرا لال میرے حوالے کر دو، بھلے اس کے بدلے میں تم میرا سر جو ہے وہ مجھ سے لے لو. سید پکرو رحم مسلمان سمجھ کر، کیا ترس بھی آتا نہیں انسان سمجھ کر. کہتا میں سید ہوں، سید عرب کا نواسا ہوں، سید بطحا کا نواسا ہوں، سید نساء کا بیٹا ہوں، سید اوسیا کا فرزند ہوں، سید ہوں. مجھے مسلمان سمجھ کے مجھ پر رحم کرو. کیا تمہیں پیغمبر کی حدیث یاد نہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میری ذریت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ یہ میری ذریت ہے، اس کا مجھ سے، میرے بدن سے تعلق ہے، میرے خون سے تعلق ہے. تو تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ اس حدیث کو یاد کر کے مجھ پر رحم کرو. کیا ترس بھی آتا نہیں انسان سمجھ کر. کہتے اچھا چھوڑو، جانے دو، مسلمان نہیں سمجھتے تو کم سے کم انسان تو سمجھو، انسان ہی سمجھ کے مجھ پر جو ہے وہ رحم کھاؤ اور ترس کھا کے مجھے جو ہے وہ میرے بیٹے سے ملا دو. ناگاہ صدا دور سے یہ کان میں آئی، کیوں قبلہ حاجات بڑی دیر لگائی. کہتے ہیں اچانک امام حسین لشکر یزید سے مصروف گفتگو تھے کہ اچانک دور سے یہ آواز
آتی ہوئی امام حسین کے کان تک پہنچی۔ کیوں قبلہ حاجات؟ حاجتوں کو پورا کرنے والے میرے بابا قبلہ حاجات ہیں۔ آپ تو حاجتوں کا قبلہ ہیں، جہاں حاجتیں ہاتھ چھوڑے آپ کی طرف رخ کیے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ نے بڑی دیر لگائی آنے میں، کس وقت میں حضرت نے میری یاد بھلائی؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے بھلا دیا۔ ذرا سوچئے تو کس وقت میں بلایا؟ جب میں مصیبت میں ہوں۔ اس کی خبر اماں نے بھی پائی کہ نہ پائی؟ کہتے ہیں میں سینے پہ سینہ کھا کے کربلا کے بن میں خاک و خون میں غلتا ہوں، اس بات کی خبر میری ماں کو ملی بھی کہ نہیں ملی؟ وہ سامنے میرے ملک الموت کھڑا ہے، جلد آئیے اب درد کلیجے میں پڑا ہے۔ دیکھیے ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، سامنے ہی کھڑا ہے، ذرا جلدی سے آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب پہنچے تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ اب درد کلیجے میں بڑا ہے، یہ جو نیزے کی یعنی سینے میں چبھی ہوئی ہے یہ بڑی اذیت دے رہی ہے، اب یہ درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ سن کر یہ صدا کچھ تو ہوا دل کو سہارا، چلائے کہ ہے ڈھونڈ رہا باپ تمہارا، ہم کیا کریں بیٹا نہیں کچھ جرم ہمارا، آخر ہوا جا کر یہ سرے ناش گزارا، دیکھا کہ ہے بیٹھا ہوا گھوڑا تو زمیں پر، تن خاک پا گردن ہے دھری خانہ زیں پر۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین کے کانوں میں یہ صدا پہنچی تو امام حسین کو کچھ ڈھارس ہوئی، کچھ امید ہوئی، اور امام حسین نے بھی بآواز بلند علی اکبر کو یہ جواب دیا کہ علی اکبر تمہارا باپ ہی تم کو بہت دیر سے تلاش کر رہا ہے، ہم کیا کریں بیٹا نہیں کچھ جرم ہمارا۔ کہتے ہیں بیٹا ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، 57 برس کی ضعیفی ہے، صبح سے غم پہ غم اٹھا رہے ہیں، صدمے پہ صدمے اٹھا رہے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کا نور ضائع ہو چکا ہے، دیر تو ہوگی، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آخر ہوا جا کر یہ سرے ناش گزارا۔ کہتے ہیں آخر میں جو ہے وہ امام حسین لاش کے قریب پہنچے تو امام حسین نے عجب حال دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور علی اکبر کا بدن خاک پر ہے اور ان کی گردن جو ہے وہ خانہ زین پر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ شکریہ جناب، آگے کل